غیبت سے بڑی دنیا دوزخ میں جائے گی. یہ عورت بے پردہ ہے، سب اس کو بری نظر. آپ کے ہاں تو ابھی تک پردہ ہے، ہمارے ہاں تو عورت نے پردہ اتار دیا تو وہاں پردہ نہ پردہ، بلکہ اب تو پردہ ہونا وہاں عیب بن رہا ہے. شکر ہے آپ کے ہاں بھی پردہ ہے. ہائے ہائے، آپ کے ماحول میں کوئی عورت بے پرد ہو تو سب اس کو کہتے بہت بری عورت ہے، بہت بری عورت ہے. کوئی نماز نہ پڑھے کہتے بڑا برا آدمی ہے، بڑی بری عورت ہے، نماز نہیں پڑھتی. لیکن غیبت کرنے والوں کو کوئی برا سمجھتا ہی کوئی نہیں، اور سارا ماحول غیبت میں مبتلا ہے. آج گھروں میں لڑائیاں، مسجدوں میں لڑائیاں، دفتر میں لڑائیاں، بازار کی لڑائیاں، ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ صرف زبان کا گندا بول، زبان کا گندا بول. آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے زبان نکال کے اپنی زبان پکڑ کے کہا مجھے دیکھو، یوں پکڑا اس انگلی اور اس انگوٹھے سے، یوں پکڑ کر کہا معاذ معاذ، سب سے زیادہ دوزخ میں گرانے والی چیز یہ زبان ہے. یہ زبان، یوں کہا یہ زبان، سب سے زیادہ جو مرد عورت اس امت کے دوزخ میں جائیں گے اس کی وجہ سے جائیں گے. کیونکہ غیبت ہر کوئی کر رہا ہے. تسبیح بھی ہاتھ میں، غیبت بھی چل رہی. نفل بھی پڑھ رہے، غیبت بھی چل رہی ہے. تہجد بھی پڑھ رہے، غیبت بھی چل رہی ہے. حج بھی ہو رہا، غیبت بھی ہو رہی. مسجد میں پہلی صف پہ بیٹھ کے غیبت ہو رہی. عورت مصلی پہ بیٹھ اور غیبت کر رہی ہے. گھروں کے گھر اجڑ گئے میرے بھائیوں بہنوں اس غلط زبان کا غلط استعمال سے. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے پڑوس میں عورت ہے، بہت نماز پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، پر زبان کی بڑی تیز ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ہر وقت اس کی زبان چلتی ہے. آپ نے کہا لا خیر فیہا، کوئی نیکی نہیں اس کے پاس، وہ سیدھی جہنم میں جائے گی. دوسرے شخص نے کہا یا رسول اللہ، فلاں عورت ہے، وہ فرض پورے کرتی ہے، فرض، نفلوں کا اہتمام کوئی نہیں، پر اس کا بول بڑا میٹھا ہے، غیبت کوئی نہیں، چغلی کوئی نہیں، گالی گلوچ کوئی نہیں. تو آپ نے کہا اس کو جنت کی بشارت دے دو، وہ جنت میں جائے گی. تو میرے بھائیوں بہنوں، آج بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے، بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے جس سے گھر جل گئے ہیں. یہ وادی ٹھنڈی ہو کر بھی گرم ہو گئی ہے. پنجاب تو پہلے ہی گرم ہے، وہ گرم ہو کر مزید گرم ہے، اور یہ وادی بھی ٹھنڈی ہو کر اسے آگ لگی ہوئی ہے. اور یہ آگ صرف اس گلگت میں نہیں لگی، یہ سکردو کے پہاڑوں سے یہ آگ لگنا شروع ہوئی ہے، اور کراچی کے ساحل تک، اور گوادر کے ساحل تک، اور وہ تفتان کے صحرا تک یہ آگ پھیلی ہوئی ہے. سکھر کے صحراؤں میں، الجزائر کے صحراؤں میں، اور نیل کے دریاؤں میں یہ ساری آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے جس نے ہڈیوں کو جلایا ہے، گوشت کو جلایا ہے. چولہے کی آگ لکڑی کو جلاتی ہے، گیس کی آگ لکڑی کو جلاتی ہے، اور ہائے ہائے اس غیبت کی آگ نے ہڈیوں کو جلایا، گوشت کو جلایا. گھر آباد ہو کر اجڑ گئے، مسکراتے چہرے ویران ہو گئے. محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں، اور محبتیں عداوتوں میں بدل گئیں، اور زندگی موت بن گئی، اور آپس کی الفتیں وہ ماضی کا قصہ بن گئیں، کتابوں کی کہانیاں بن گئیں. صرف اس زبان کے غلط بول نے ساری دنیا کو آگ لگا دی. یہ جو شیطان ہے نا، شیطان بہت بڑا تاجر ہے، اس کو پتہ ہے مارکیٹ میں کون آدمی کون سودا خریدتا ہے. سمجھے آپ، کوئی چھوٹا موٹا تاجر نہیں، بڑا تاجر ہے. اسے پتہ ہے مارکیٹ میں یہ سودا کون خریدے گا. اسے پتہ ہے نیک عورت بدکاری نہیں کرے گی، نیک آدمی بدکاری نہیں کرے گا. اسے پتہ ہے جس نے داڑھی رکھی ہے اور وہ سینما دیکھنے نہیں جائے گا، اور وہ زنا نہیں کرے گا، اور وہ سود نہیں لے گا، لیکن اس کو بھی تو پھنسانا ہے، تو اس کو اس کی دعوت ہی نہیں دیتا کہ سود کھا لے. چلو فلم دیکھ لو، چلو بدکاری کرو، چلو رشوت لے لو، اس کی دعوت ہی نہیں دیتا. اسے پتہ ہے اللہ سے ڈر رہا تو لوگوں سے ڈر کے بھی نہیں کرے گا. وہ اس کو یہاں پکڑتا ہے، تو بڑا اچھا ہے، وہ بڑا برا ہے، تو بڑی اچھی عورت ہے، وہ بہت بری عورت ہے. اب اپنی اچھائی دل میں ڈال اوروں کی برائی ڈال، پھر اس کی زبان چلائے گا، پھر وہ غیبت چلے گی، پھر وہ زہر اگلے گی. پھر سانپ کا ڈسا اتنا نہیں تڑپتا جتنا غیبت کا ڈسا ہوا انسان تڑپتا ہے. پھر سانپ میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا اس گندی زبان میں زہر ہوتا ہے. شیر کا پنجہ اتنا نہیں پھاڑتا
جتنا یہ 2.5 इंच की जबान गोश्त को चीर फाड़ के रख देती है, पेट्रोल और गैस की आग से वो आग नहीं भड़कती जो इस छोटी सी जबान से आग भड़कती है। शहरों के शहर जल रहे हैं और उसके पीछे बात क्या है? गीबत, गीबत, गंदा बोल, गंदा बोल। हाँ, अगर घरों को जन्नत बनाना है, गीबत छोड़ दो। धुन रे धुनिए अपनी धुन, पराई धुनी का पाप न पुन, तेरी रोई में 4 बिनोले, सबसे पहले उनको चुन। क्या मतलब? औरों की बुराइयां ना देखो, अपनी बुराइयां देखते रहो, देखते रहो। अपनी कमियां देखोगे तो अल्लाह ताला मरने से पहले तौबा नसीब फरमा देगा और सारी दुनिया तुम्हें अच्छी नजर आएगी। अगर अपनी अच्छाइयां देखोगे और औरों की बुराइयां देखोगे तो अल्लाह तौबा का दरवाजा बंद कर देगा, सारा जहान आपको बुरा नजर आएगा, अपनी जात आपको बड़ी अच्छी नजर आएगी और बड़ी काबिल तारीफ नजर आएगी। और इसके साथ फिर तकब्बुर पैदा होता है और तकब्बुर में मरने वाला जन्नत की हवा भी नहीं सूंघ सकता।